أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا بہت ہی کم وقت لیتے ہوئے 4 مصرے حاضر کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آواز دوں گا میں محمد جعفر صاحب کو. 4 مصرے حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے کہ اشک غم آنکھوں سے اپنی جو بہا دیں زینب، اشک غم آنکھوں سے اپنی جو بہا دے زینب، آنکھ بہتے ہوئے پانی میں لگا دے زینب. اشک غم آنکھوں سے اپنی جو بہا دے زینب، آنکھ بہتے ہوئے پانی میں لگا دے زینب. غیظ آ جائے اگر شام کے دربار میں تو، غیظ آ جائے اگر شام کے دربار میں تو، ایک بیمار کو مختار بنا دے زینب، ایک بیمار کو مختار بنا دے زینب. آئیے حضرات انہی 4 مصروں کے ساتھ میں آواز دوں گا جناب محمد جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کو گوائیں اور اپنے کلام سے سامعین قلوب کو منور فرمائیں. نبوت کی حدیث دل علل اعلان پڑھنے دو، جہان نور کی تخلیق کا عنوان پڑھنے دو. ثنائے حیدر صفدر سے تم کو کیا عداوت ہے، عبادت کر رہا ہوں میں، مجھے قرآن پڑھنے دو. عبادت کر رہا ہوں میں، مجھے قرآن پڑھنے دو.
اور تمہیں کیا ربط مجھ سے، میں ابو طالب کا بندہ ہوں. تمہیں کیا ربط مجھ سے، میں ابو طالب کا بندہ ہوں. مجھے اپنے عمل سے کلمہ ایمان پڑھنے دو. مجھے اپنے عمل سے کلمہ ایمان پڑھنے دو. صلوات پڑھو. اب میں اس سے پہلے کہ میں گزارش کروں جناب فرحان عباس اعظمی صاحب سے، جو کہ آج کی تاریخ میں ماشاءاللہ ایک بہت ہی اچھے نوحہ خوان، اور لگاتار ان کا اس سال تیسرا ویلیوم نوحے کا پبلش ہوگا. بہت ہی بہترین لب و لہجہ، بہترین آواز. ان کے استقبال میں ایک مطلع اور دو شعر جو مجھے بہت پسند ہے حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں گے کہ اہل حق، اہل یقین، اہل وفا کہتے ہیں. اہل حق، اہل یقین، اہل وفا کہتے ہیں. اہل حق، اہل یقین، اہل وفا کہتے ہیں. جو بھی کہتے ہیں بہر طور بجا کہتے ہیں. جو بھی کہتے ہیں بہر طور بجا کہتے ہیں. یہ مصرع حاضر کرتا ہوں بطور خاص. ملاحظہ فرمائیں گے کہ جو بھی کہتے ہیں بہر طور بجا کہتے ہیں. جذب کر لیتی ہے جب خاک شہیدوں کا لہو. جذب کر لیتی ہے جب خاک شہیدوں کا لہو. جذب کر لیتی ہے جب خاک شہیدوں کا لہو. تب کہیں جا کے اسے خاک شفا کہتے ہیں. تب کہیں جا کے اسے خاک شفا کہتے ہیں. اہل حق، اہل یقین، اہل وفا کہتے ہیں. جو بھی کہتے ہیں بہر طور بجا کہتے ہیں. جذب کر لیتی ہے جب خاک شہیدوں کا لہو. تب کہیں جا کے اسے خاک شفا کہتے ہیں. آزاد مصرع حاضر کرتا ہوں بطور خاص. ملاحظہ فرمائیں گے کہ تب کہیں جا کے اسے خاک شفا کہتے ہیں. تو جس کی مٹی پہ ہے تحریر رسولوں کا نصیب، جس کی مٹی پہ ہے تحریر رسولوں کا نصیب، ہم عزادار اسے کرب و بلا کہتے ہیں. ہم عزادار اسے کرب و بلا کہتے ہیں. ہم عزادار اسے کرب و بلا کہتے ہیں. آئیے حضرات، میں گزارش کروں گا جناب فرحان عباس اعظمی صاحب سے، بہترین آواز، بہترین لب و لہجے کے مالک. گزارش ہے جناب فرحان عباس اعظمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں. بآواز بلند نعرے صلوات سے استقبال کریں. میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے کہ ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے. ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے. تو کیا انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے؟ تو کیا انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے؟ اتنے لشکر پہ تو علی اصغر کی ہنسی بھاری ہے. اتنے لشکر پہ تو صلوات پڑھیں. سلام بی بی سکینہ کے حوالے سے. آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. جاگتی ماں
نے کہا جاگتی ماں نے کہا میری سکینہ سو جائے آجا صغر کی جگہ میری سکینہ سو جا 4 برسوں میں نہ زحمت دی کبھی تو نے مجھے اپنی خدمت کا مجھے آج وہ موقع دے دے ہے میرے دل کی صدا ہے میرے دل کی صدا میری سکینہ سو جائے آجا صغر کی جگہ میری سکینہ سو جا باپ کے سینے پہ عادت ہے تجھے سونے کی میری گودی تیرے قابل تو نہیں ہے پھر بھی ہوگا احسان تیرا ہوگا احسان تیرا میری سکینہ سو جائے آجا صغر کی جگہ میری سکینہ سو جا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا یہ تیرا درد جگر یہ بتاتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا مگر اب نہ آئیں گے چچا اب نہ آئیں گے چچا میری سکینہ سو جائے آجا صغر کی جگہ میری سکینہ سو جا قید خانے میں جو آ جائیں جو تیرے بابا خود اٹھا دوں گی تجھے شانہ ہلا کر تیرا اچھا کچھ دیر ذرا اچھا کچھ دیر ذرا میری سکینہ سو جائے آجا صغر کی جگہ میری سکینہ سو جا جاگتی ماں نے کہا میری سکینہ سو جائے آجا صغر کی جگہ میری سکینہ سو جا آئے آزاد 4 مصرے اور حاضر کرتا ہوں اور آواز دوں گا وقار حیدر صاحب کو کہ وہ آئیں گے اور اپنے کلام سے آپ کے قلوب کو منور فرمائیں کہ
آ جائے پشت پر تو وہ کیا کیا خرید لے، آ جائے پشت پر تو وہ کیا کیا خرید لے، ذکر خدا نبی کا مصلی خرید لے، آ جائے پشت پر تو وہ کیا کیا خرید لے، ذکر خدا نبی کا مصلی خرید لے، تو ہے سجدہ رسول بھی تابع حسین کا، ہے سجدہ رسول بھی تابع حسین کا، ہے کوئی جو حسین کا سجدہ خرید لے، ہے کوئی جو حسین کا سجدہ خرید لے۔ آئیے ذات انہیں 4 مصروں کے ساتھ آواز دوں گا جناب وقار حیدر صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے آپ کے قلوب کو منور فرمائیں۔ برا باواز بلند نعرے صلوات پڑھیں۔ کسی بھی بزم میں جانا علی علی کہنا، کسی بھی بزم میں جانا علی علی کہنا، وجود اپنا بتانا علی علی کہنا، وجود اپنا بتانا، فرشتے قبر میں آ کے کرے جو تم سے سوال، کوئی جواب نہ دینا علی علی کہنا، کسی بھی بزم میں جانا۔ ایک قطع موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ نہیں مرتا خود موت ہار جاتی ہے، وہ نہیں مرتا خود موت ہار جاتی ہے، یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ
नामों को कहाँ आती है, मौत जब साहिब किरदार। इस्लाम जो समझते हैं शब्बीर के बगैर, कुरान लेके बैठे हैं तफसीर के बगैर। इस्लाम जो समझते हैं शब्बीर के बगैर, कुरान लेके बैठे हैं तफसीर के बगैर। डरता था इतना सैयद सज्जाद से यजीद, डरता था इतना सैयद सज्जाद से यजीद, बीमार को न रख सका जंजीर के बगैर, बीमार को न रख सका जंजीर के बगैर। आइए हज़रात, गुजारिश करूँगा हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ नौखान जनाब मीर शाह रिजवान साहब का कि वो आएँ और अपने कलाम से आपके कुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। बावाज़े बुलंद नारे सलवात से इस्तकबाल करें। मेरे जिब्रील फिक्रे रसा को अभी बहर मिदहत कोई आसरा ही नहीं। मेरे जिब्रील फिक्रे रसा को अभी बहर मिदहत कोई आसरा ही नहीं। हाँ अगर वो ज़बाने खुदा चाह ले वही मिदहत का फिर मसला ही नहीं। हाँ अगर वो ज़बाने खुदा चाह ले वही मिदहत का फिर मसला ही नहीं। सबको होगी अभी असलियत की खबर, चेहरे शजरों के आएंगे खुद ही नजर। सबको होगी अभी असलियत की खबर, चेहरे शजरों के आएंगे खुद ही नजर। या अली बज़्म में कीजिए, या अली बज़्म में कीजिए, इससे बेहतर कोई आईना ही नहीं। हाँ अगर वो ज़बाने खुदा चाह ले वही मिदहत का फिर मसला ही नहीं। क़िबला ये शेर भी शायद किसी लायक हो। वर्जिशें कर रहा है मुसल्ले पतू, ऐ मुसल्ली बस है तेरा वल्लहू। अरे वर्जिशें कर रहा है मुसल्ले पतू, ऐ मुसल्ली बस है तेरा अल्लाहू। जिनमें शामिल विलायत अली की ना हो, जिनमें शामिल विलायत अली की ना हो, उन नमाजों से कुछ फायदा ही नहीं। हाँ अगर वो ज़बाने खुदा चाह ले वही मिदहत का फिर मसला ही नहीं। रन में प्यासे गलों ने वो हमला किया, खंजरों का बदल टुकड़े टुकड़े हुआ। रन में प्यासे गलों ने वो हमला किया, खंजरों का बदल टुकड़े टुकड़े हुआ। हमने दुनिया में देखे बहादुर बहुत, हमने दुनिया में देखे बहादुर बहुत, इस तरह कोई लेकिन लड़ा ही नहीं। हाँ अगर ये ज़बाने खुदा चाह ले वो कभी हो न पाएंगे हक आशना, दर बदर बस भटकते रहेंगे सदा। वो कभी हो न पाएंगे हक आशना, दर बदर बस भटकते रहेंगे सदा। क्या वो समझेंगे मेरा जय इंसानियत, क्या वो समझेंगे मेरा जय इंसानियत, जिनकी किस्मत में फर्शे अज़ा ही नहीं। हाँ अगर वो ज़बाने खुदा चाह ले वही मिदहत का फिर
مسئلہ ہی نہیں. اور یہ شعر بھی شبر بھائی شاید کسی لائق ہو. رخ پاک بے کے جس دن نظر پڑ گئی بڑھ گئی چشمے فان کی روشنی. رخ پاک بے کے جس دن نظر پڑ گئی بڑھ گئی چشمے فان کی روشنی. حسن یوسف کا دینے لگا یہ صدا, حسن یوسف کا دینے لگا یہ صدا, اب کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں. ہاں اگر وہ زبانیں خدا چاہ لے وہی مدحت کا پھر مسئلہ ہی نہیں. وحشتوں کے بسیرے ملیں گے صدا, وحشتوں کے بسیرے ملیں گے فقط, ارے زیر تربت اندھیرے ملیں گے فقط. وحشتوں کے اندھیرے ملیں گے فقط, زیر تربت اندھیرے ملیں گے فقط. ماتم شاہ کرب و بلا کیا گئے, ماتم شاہ کرب و بلا کیا گئے, تیرے سینے سے ظاہر ضیاء ہی نہیں. ہاں اگر وہ تو نعرہ لیتنی کنت ہے بے سبب, عشق و نصرت کا دعویٰ ہے بیکار سب. نعرہ لیتنی کنت ہے بے سبب, عشق و نصرت کا دعویٰ ہے بیکار سب. روز عاشور گر نام شبیر پہ, روز عاشور گر نام شبیر پہ, جسم سے خون تیرے بہا ہی نہیں. ہاں اگر بھائی میں اپنے عقیدے کا شعر پڑھ رہا ہوں, کوئی غلط نہ سمجھ لے. ہاں اگر وہ زبانیں خدا چاہ لے وہی مدحت کا پھر مسئلہ ہی نہیں. اپنی قسمت بنانے سے محروم ہے, عرش اعظم پہ جانے سے محروم ہے. اپنی قسمت بنانے سے محروم ہے, عرش اعظم پہ جانے سے محروم ہے. وہ خدا سے ملاقات کیسے کرے, وہ خدا سے ملاقات کیسے کرے, جن کی تقدیر میں کربلا ہی نہیں. ہاں اگر وہ زبانیں خدا چاہ لے وہی مدحت کا پھر مسئلہ ہی نہیں. رن میں تیرے نظر کی وغا ایک ہے, اور ملک وفا کا خدا ایک ہے. رن میں تیرے نظر کی وغا ایک ہے, اور ملک وفا کا خدا ایک ہے. ہوتا عباس کا کیسے ثانی کوئی, ہوتا عباس کا کیسے ثانی کوئی, مرتضیٰ کی کوئی اور دعا ہی نہیں. اور مکتبی آپ لوگوں سماعتوں کے حوالے. راہ مدحت میں صدیوں سے بحر سفر, شاعروں کے قلم چل رہے ہیں مگر. بحر مدحت میں صدیوں سے بحر سفر, شاعروں کے قلم چل رہے ہیں مگر. اے ہلال امر رب علی دیکھ کے, اے ہلال امر رب علی دیکھ کے, کہہ رہا ہے یہ دل کچھ لکھا ہی نہیں. ہاں اگر وہ زبانیں خدا چاہ لے وہی مدحت کا پھر مسئلہ ہی نہیں. صلوات پر محمد والے. 4 مصرے حاضر کرتا ہوں ان کے استقبال میں کہ حوصلے سے ایک بچہ رن میں آتا دیکھ کر, حوصلے سے ایک بچہ رن میں آتا دیکھ کر, پیاس نے دم توڑ دی اصغر کو پیاسا دیکھ کر. حوصلے سے ایک بچہ رن میں آتا دیکھ کر, حوصلے سے ایک بچہ رن میں آتا دیکھ کر,
پیاس نے دم توڑ دی اصغر کو پیاسا دیکھ کر, اور لاش بیعت کی پڑی ہے رو رہی ہے فوج شام. لاش بیعت کی پڑی ہے رو رہی ہے فوج شام, مسکراتے ہیں علی اصغر جنازہ دیکھ کر, مسکراتے ہیں علی اصغر جنازہ دیکھ کر. آئیے حضرات, میں گزارش گزار ہوں ملک کے مشہور و معروف شاعر جناب شبروز کانپوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں. باواز بلند نعرے صلوات سے استقبال کریں. فرش مجلس پا عقیدہ ہے عزاداروں کا, مادر حضرت شبیر یہی آتی ہے, منتقل ہوتے ہیں بس خلد میں اپنے گھر سے, حق پرستوں کو کبھی موت نہیں آتی ہے, حق پرستوں کو کبھی موت نہیں آتی ہے. اور 40 50 60 سال 70 سال کی زندگی ہے اور مولا کا غم ہے, لیکن زندگی کے بعد کیا ہوتا ہے سماعت کریں. فرش پہ بچھنے لگا مجلس سرور کے لیے, خلد سے فاطمہ نکلی ہے میرے گھر کے لیے, موت کے بعد میری روح کرے گی ماتم, زندگی کم ہے غم صبت پیمبر کے لیے, زندگی کم ہے غم صبت پیمبر کے لیے. اور تاخیر بہت ہو چکی ہے, اس لیے ایک مطلع چند شعر میں پیش کر رہا ہوں بطور خاص, سماعت فرمائیں. زمین پر جب سجی بز میں عزا آل محمد کی, یہ مصرع تھا, کلام پاک کرتا ہے ثنا آل محمد کی. زمین پر جب سجی بز میں عزا آل محمد کی, فلک کا ہے ملک مجلس میں تھا آل محمد کی, فلک کا ہے ملک مجلس میں تھا آل محمد کی. خصوصی طور پر یہ شعر میں پیش کر رہا ہوں بطور خاص, سماعت فرمائیں. کہا موسیٰ نے رستا نیل میں ہونا ضروری ہے, کہا موسیٰ نے رستا نیل میں ہونا ضروری ہے, اجازت لے کے آیا ہے عصا آل محمد کی, اجازت لے کے آیا ہے عصا آل محمد کی. اور یہ شعر بطور خاص, پرے فطر سے پائے پیشانیے راہب پر لکھا ہے, پرے فطر سے پائے پیشانیے
راہب پر لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ رضائے رب اکبر ہے، رضا آل محمد کی، رضائے رب اکبر ہے، رضا آل محمد کی۔ عزاداروں کو دنیا سے مٹانا غیر ممکن ہے، عزاداروں کو دنیا سے مٹانا غیر ممکن ہے، ہمارے ساتھ رہتی ہے دعا آل محمد کی، ہمارے ساتھ رہتی ہے دعا آل محمد کی۔ میرا بھی نام لکھا ہوگا فہرست شہادت پہ، میرا بھی نام لکھا ہوگا فہرست شہادت پہ، محبت میں اگر مر جاؤں گا آل محمد کی، محبت میں اگر مر جاؤں گا آل محمد کی۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ خدا کی کرتے ہیں تعریف یہ سارے جہاں والے، خدا کی کرتے ہیں تعریف یہ سارے جہاں والے، مگر تعریف کہتا ہے خدا آل محمد کی، مگر تعریف کہتا ہے خدا آل محمد کی۔ کہا حر نے کہ مجھ کو خیمے شبیر میں جا کے نماز عشق کرنی ہے ادا آل محمد کی۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے، ہمارے خون کی ہر بوند ہے اسلام پر خویباں، ہمارے خون کی ہر بوند ہے اسلام پر خویباں، صدا صدا باقی رہے گی یہ صدا آل محمد کی۔ اور یہ مقطع کا شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ میری اوقات کیا شب روز میں ادنا سزا کے ہوں، کلام پاک کہتا ہے ثنا آل محمد کی، کلام پاک کہتا ہے ثنا آل محمد کی۔ حضرات آپ لوگوں سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم کو احسال کر دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتقیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد اللہم صل
وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم قرآنہ المجید وقالہ الحق بالحق واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور افروز زیدی مرحوم ابن زاہد علی زیدی مرحوم کو اصال فرمائیں بوسیلہ 4 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ۔ صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات مل جل کر بآواز بلند۔ حضرات یہ بیماری کے دور میں دوا کا استعمال زیادہ کیجیے اور صلوات بلند آواز سے پڑھیے، اس لیے کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی کثرت سے حدیثیں تاریخ میں احادیث معصومین علیہم الصلاۃ والسلام بھری پڑی ہیں کہ اگر بیمار ہو جائیں تو اگر دنیا کے طبیب ہار جائیں اور تھک جائیں تو درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، آپ کو شفا مل جائے گی۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وکیل صاحب اپنے موبائل میں یا اپنے اس میں گھڑی شاید لگائے نہیں ہے، اس میں دیکھ لیں 30 منٹس یعنی آدھا گھنٹہ، اس لیے کہ مجھے بھی عازم سفر ہونا ہے، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ پہ، ماشاءاللہ دیکھیے کتنے دور دور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کی اور ہماری شجاعت اور ہے، بنو ہاشم کا گھرانہ اور ہے۔ شاید میرا جملہ آپ سب تک پہنچا نہیں ہے، میں پہنچانا چاہتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ مجھے تمہید کے خیمے سے گریز کرتے ہوئے نکات کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور رزلٹ نقطہ لب لباب دے کے سیاق و سباق دیکھتے رہیے گا۔ میں بہت کم وقت میں زیادہ باتیں آپ تک پہنچا کر چلا جاؤں گا، اس لیے کہ ماشاءاللہ کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ یوتھ بھی میرے سامنے ہیں، متدین افراد صاحبان لیاقت و استعداد، شیف سوار اسب علم کے میدان میں گھوڑے دوڑانے والے سب تشریف فرما ہیں۔ مجھے بہت جلدی گفتگو کرنی ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، میں نے خدمت میں جو جملہ روانہ کیا ہے اور آپ کے اذہان عالیہ میں منتقل کیا ہے، یہ غیر منطقی جملہ نہیں ہے بلکہ فصاحت و بلاغت سے بھرپور جملہ ہے، اور اس میں نہ جانے اسرار آل محمد کا بے بہا سمندر جوش مار رہا ہے۔ اگر آپ اس کو بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں، میں اس جملے کی شرح کرتا ہوں، میں نے یہ جملہ کہا کہ آپ کی شجاعت اور ہماری شجاعت اور آل محمد کے گھرانے کی شجاعت اور ہے۔ آپ کووڈ-19 کے اس ہولناک ماحول میں بھی فرش عذاب بچھا کر ڈر کے دور بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ علی کی بیٹی تھی جس نے یزید کے گھر میں فرش عذاب بچھایا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ یہ ڈر نہیں رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، کوئی میتھمیٹک پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کوئی ماشاءاللہ سائنس سائٹ سے ہے وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آپ جب ان سے پوچھیے اور یہ باتیں کریے، ممبروں سے ہوتی ہے، مولوی صاحبان، خطبہ، ذاکرین، مفکرین، محققین، ادبا یہ سب پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تو لوگوں کو یہ ایک من گھڑت کہانی لگتی ہے ان لوگوں کو کہ جو صرف پڑھنا جانتے ہیں، سمجھنا نہیں جانتے۔ شاید کہ میرا جملہ آپ تک پہنچ جائے، اصال ثواب کے سلسلے سے مجلس ہے، میں ولایت تکوینی کے ہی موضوع پر انشاءاللہ آدھے گھنٹے بولنا چاہتا ہوں، لیکن یہ میسج ہے جو اس ویڈیو کیمرے کے ذریعے سے 56 ملکوں تک اپنی آواز پہنچا رہا ہوں۔ اگر میری آواز کا پھیلاؤ کیا جائے تو آپ دیکھیے یہ عہد حاضر کا بہت اچھا قید خانہ ہے، میں بہت جلدی گفتگو کر رہا ہوں۔ میں نے یہ بات کہی کہ آپ ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو خوف ہے، کس کا؟ بیماری کا خوف ہے، لیکن شہزادی عالمیان بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے گھر میں فرش عزا بچھایا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شہزادی نے جس محل کے سامنے گھر لیا تھا اس گھر میں فرش عزا بچھایا تھا، اس محل کے دروازہ، اس محل کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور وہیں یعنی جہاں فرش عزا بچھا تھا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور کرسی نشین وہ مفتی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ علی کی بیٹی کی شجاعت کا منظر تو دیکھیے، وہاں کسی مفتی کی ہمت نہیں ہوئی کہ علی کی بیٹی ماتم کہہ رہی ہے، کوئی مفتی کھڑا ہو کے کہہ دے
ہے علی کی بیٹی, یہ تو بدعت ہے جو تم مجلس حسین کر رہی ہو. نہیں, آپ نے نہیں محسوس کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے مفتی بھی جانتے تھے کہ عزائے حسین بیماری نہیں ہے, بیماری سے شفا ہے. اللہ جانے آج کا مفتی کیسا ہے, جہاں جلوس نکالیے بدعت کے فتوے آ جاتے ہیں, ماتم کیجئے بدعت کے فتوے آ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف کم علمی ہے اور آپ کے پاس یقین نہیں ہے. ہمارے پاس یقین نہیں ہے. مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایک چھوٹی سی وبا اور چھوٹی سی بیماری, حالانکہ جس کو آپ وبا کہہ رہے ہیں, اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 72 ڈیز. آپ دیکھیے تاریخ کے اندر اور احادیث میں ہے کہ اگر آسمانی یا زمینی کوئی بلا ہوتی ہے اور کوئی وبا ہوتی ہے تو وہ 72 دنوں تک بس رہتی ہے. 72 دنوں کے بعد اس کی جو اس کا پاور ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, بیماری ختم ہو جاتی ہے. تو آپ کو ماننا پڑے گا یہ کوئی آسمانی وبا نہیں ہے, یہ آپ کو کاؤنٹر اٹیک کیا جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں تاکہ میں آیت کا ترجمہ کروں. حالانکہ ایک مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے اور ماشاءاللہ اتنی پیشخانیاں ہو گئی ہیں, مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. مصائب بھی پڑھے جا چکے ہیں اور فضائل بھی. مجھ جیسے آخر الزمن طالب علم کی ضرورت نہیں تھی, اب چونکہ حکم ہے واجب التعمیل کی حدوں میں, اس لیے 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج جو پوری کائنات ولایت علی کا شور مچا رہی ہے اور آج شیعان حیدر کرار ولایت علی کا پرچم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, یہ ہمارے نوجوانوں کو بتایا کیسے جائے کہ غیروں کی ولایت کیا ہے اور علی کی ولایت کیا ہے. دیکھیں میں ان 2 نکات کے اوپر بحث کر کے ربط مصائب دے کے مجلس تمام کر دوں گا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس میسج کو کہاں تک پہنچا سکتے ہیں, اس لیے کہ آپ سے بڑا اور معتبر میڈیا میرے سامنے نہیں ہے, یہ کیمرہ میڈیا نہیں ہے میرے سامنے, میڈیا آپ ہیں کہ آپ پہنچائیں گے لوگوں تک. اگر میری بات آپ تک پہنچ گئی, 2 تک پہنچ گئی تو آپ 200 تک پہنچا دیں گے. میں نے قرآن مجید کی بڑی شورۂ آفاق آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے جو بچے کے ذہن میں محفوظ ہے, جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. آپ کو پتا ہے دیکھنے میں تو آیت 1 ہے, حصے 3 ہیں. اگر آپ کی آوازیں نکل آئیں تو شاید کچھ جملے ہیں جو فکر کی جھولی میں آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں, آپ کی امانتیں. آیت دیکھنے میں 1 ہے, بہت توجہ چاہ رہا ہوں, اور حصے 3 ہیں, اس میں لہجے بھی 3 ہیں. پہلی آیت کا حصہ یہ ہے کہ اے محمد, بہت توجہ چاہ رہا ہوں, اے محمد وہ پہنچا دیجئے. اکثر ذاکرین اس کا یہی ترجمہ کرتے ہیں پہنچا دیجئے, لیکن میں تو یہاں پہ فصاحت سے کام لوں گا. یہاں پہ لفظ بلغ آیا ہے, یہاں پہ جماعتی تبلیغی جتنی جماعتیں ہیں اللہ نے وہاں پہ ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ اگر آپ تبلیغی جماعت کو لے کے نکل رہے ہیں تو قرآن کی یہ آیت ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ, اے میرے رسول, اے میرے میسنجر, اے میرے پیغمبر, اس کی تبلیغ کر دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے. وکیل صاحب یہ آیت کا پہلا حصہ ہے اور آیت نازل ہوئی ہے 3 حصوں میں. پہلے لہجے میں کہا پہنچا دیجئے. اردو زبان کی اپنی مجبوری ہے, لہجہ بدل جائے تو معنی بدل جاتے ہیں. دیکھیے اردو زبان کی اپنی لطافت ہے, لہجہ بدل جائے, آپ گہوارے ادب میں بیٹھ کے مجلس سماعت کر رہے ہیں, لہجہ بدل جائے تو معنی بدل جاتے ہیں. اللہ نے پہلے لہجے میں بڑی عجیب انداز سے کہا اے محمد وہ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے. یہ ہے پہلا لہجہ. سرکار لہجہ فوراً توحید نے بدلا اور بدل کے کہا سنیے اگر نہ پہنچایا, کاش کہ پہنچ جائے میری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. توجہ اذان محترم, دیکھیے بہت کم وقت ہے اور باتیں زیادہ پہنچانی ہے. ایک آیت ہے, لہجے 3 ہیں, حصے 3 ہیں, ملاحظہ فرمائیے گا, اور اسی میں ولایت تکوینی پوشیدہ ہے اور ولایت علی کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. اللہ نے پہلے لہجے میں کہا کہ پہنچا دیجئے, یہ ہے بڑا عاجزانہ لہجہ, اور دوسرے لہجے میں فوراً پلٹ کے کہا سنیے اگر نہ پہنچایا تو رسالت نہ پہنچائی. یہ ہوئے آیت کے 2 لہجے. تیسرے لہجے میں اللہ جانے رسول نے کیا سوچا کہ اللہ کو کہنا پڑا گھبرائیے نہیں, پہنچائیے, آپ سیکیورٹی میں عطا کروں گا. صلوات بر محمد و آل محمد بآواز بلند. دیکھیں میں تو ابھی ایک آیت کے حصے پہ ہوں گا, میں چاہتا تو ٹکڑوں میں مجلس ختم کر دیتا, لیکن چاہ یہ رہا ہوں کہ موضوعار گفتگو اور ایک موضوع کا ایک میسج آپ یہاں سے لے کے اٹھیں.
ایک آیت لہجے 3 حصے 3 اور آیت آئی بھی 3 حصوں میں. آیت ایک ہی حصے میں نہیں آئی ہے. جب آپ مطالعہ کریں گے علماء سے پوچھیں گے اور کیا کتاب کی ورقگردانی کریں گے اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا آیت آئی بھی یہ آیہ بلغ 3 حصوں میں. پہلا حصہ ہے پہنچائیے, دوسرا حصہ ہے اگر نہ پہنچایا, اور تیسرے حصے میں کہا پہنچائیے آپ, سیکیور میں کروں گا. کاش کہ جملہ پہنچ جائے, پہنچائیے آپ, حفاظت میں کروں گا. ہم نے اور آپ نے درس کیا لیا غدیر سے؟ نعرہ لگانا خون کی پاکیزگی کی دلیل ہے, لیکن صرف نعرہ ہی نہیں ہے, نعرے کے ساتھ غدیر کا میسج بھی ہے. اور میسج کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اعلان ولایت علی آپ کریں گے, حفاظت اللہ کرے گا. یہ لیجئے کلیہ غدیر کے میدان میں مل گیا. جب تک کائنات رہے گی ذکر علی ذاکر کرے گا, حفاظت اللہ کرے گا. صلوات محمد و آل محمد آواز بلند. یہ قرآن مجید کا کلیہ ہے, ایک صلوات اس سے بلند آواز سے. حالانکہ اس سے تیز تو میں آپ کی خدمت میں کوئی بات نہیں پہنچا سکتا. آپ دیکھ رہے ہوں گے 1 گھنٹے کا موضوع مجھے 30 منٹس میں پہنچانا ہے کہ باتیں زیادہ پہنچ جائیں, اس لیے کہ اللہ جانے کل کا کیا بھروسہ, ہم اس دنیا میں رہیں یا اس دنیا سے چلے جائیں. آج جو امانتیں ہیں وہ محفوظ کر لیجئے. اور غدیر کے میدان میں جو اعلان ہوا ہے ماشاءاللہ اب تو غدیر کا موقع قریب ہے. کووڈ-19 کا مطلب یہ نہیں ہے سرکار کہ بڑی محفلیں نہیں ہو رہی ہیں تو آپ گھروں میں چپ چاپ پرانے لباس پہن کے بیٹھ جائیں. جی نہیں, آپ کو معلوم ہے غدیر کی عظمت کیا ہے. اگر غدیر نہ ہو تو پھر کوئی عید نہیں ہے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اگر غدیر نہیں ہے تو پھر کوئی عید نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا دستور ہے ماشاءاللہ, رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا ہے اور عید کا دن آتا ہے تو بچے بابا جان کے پاس پہنچ جاتے ہیں. بچے بابا جان کے پاس, اچھا کیوں نہ پہنچ جائے, ہیں تو حسنین کے ماننے والے, آئے خائے مولا آپ کو سلامت رکھے, جملہ قیمتی تھا. پہنچ جاتے ہیں اپنے بابا جان کے پاس. وہ جیسے ہے پہنچے اما جان کے پاس اور اما جان نے کہا کہ درزی کیا گئے ہیں, وہ تاریخ آپ کے ذہن میں. بابا جان کے پاس بچے پہنچ گئے اور کہنے لگے رمضان میں ہم نے روزے رکھے اور روزہ کشائی بھی ہماری ہوئی ہے, ماشاءاللہ نئے لباس آنے چاہیے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے یہاں کتنے لوگ ہیں کہ جو رمضان کے بعد والی عید میں نئے کپڑے نہیں پہنتے؟ مجھے بتائیے. ماشاءاللہ سبھی ہوں گے کہ جنہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوں گے, لیکن آپ کو پتا ہے کہیں پہ تاریخ میں یہ نہیں ہے, کوئی حدیث لا کے دکھا دیجئے کہ آپ تاکید کی ہو معصوم نے کہ آپ رمضان کے بعد جو عید آتی ہے نئے لباس سلواؤ. دیکھیں ایک نس ہے کہ جنت سے لباس آئے تو ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں, وہی ایک دلیل ہے ہمارے پاس, ورنہ آپ کوئی درایت نہیں پیش کر سکتے. روایت ہے, درایت نہیں ہے, روایت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں درایت بھری پڑی ہے, حدیثیں بھری پڑی ہیں. غدیر جیسی عید کے سلسلے سے اگر یہ عیدیں نہ ہوں, غدیر جیسی عید نہ ہو تو تمام عیدیں ختم کر دی جائیں. یعنی 2 عیدیں ہوتی ہیں سرکار, ایک بکروں والی اور ایک سوئیوں والی. اس سے اچھی ڈیفینیشن تو کر نہیں سکتا ہوں, ماشاءاللہ بچے بیٹھے. ایک بکروں والی جو گزری ہے اور ایک کون سی ہوتی ہے, ایک سوئیوں والی ہوتی ہے. گھبرانے والی بات نہیں, یہ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں, اپنے گھر کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں. ایک بکروں والی ہے اور ایک سوئیوں والی, اور ایک عید ہے ولایت علی والی. میرے سرکار میں اشارہ کر سکتا ہوں, ہر باتیں پڑھی نہیں جاتی, کچھ سمجھ لی جاتی ہیں. ان 2 عیدوں میں اس ایک عید میں بنیادی فرق ہے, وہ 2 عیدیں مشترک ہیں. ہم بھی مناتے ہیں وہ بھی مناتے ہیں. نہیں محسوس کر رہے ہیں آپ, اب تو کم از کم آپ بولیے. ہم بھی مناتے ہیں اور وہ بھی مناتے ہیں, لیکن عید غدیر کے لیے شرط ہے وہ آئے جس کا شجرہ پاک ہو. صلوات محمد و آل محمد آواز بلند. ایک اس سے بہتر صلوات کا مظاہرہ فرمائیں تاکہ تو باتیں اور وہ آئے کہ جس کا شجرہ پاک ہو. اب مجلس کے بعد کو یہ کہہ سکتا ہے کرتار صاحب آپ کے سر پہ امامہ ہے, آپ تو ماشاءاللہ مقطع چکتا ہیں, آپ ایران ریٹرن ہیں, آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں اور آپ ایسی باتیں ممبر سے کر رہے ہیں کہ شجرہ پاک ہو. سرکار میں نہیں کر رہا ہوں, رسول کر رہے ہیں. نہیں, یہیں پہ تو خرابی پیدا ہوتی ہے. میں نہیں کر رہا ہوں, رسول کریم ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم فرما رہے ہیں یا علی تم سے وہی محبت کرے گا جس کا خون طاہر ہوگا, اور وہ تم سے بغض رکھے گا کہ جس کے خون میں نجاست ہوگی. تو آپ بتائیے فیصلہ میں نے کیا
یا رسول اللہ نے کیا؟ اکثر باتیں یہ ہوتی ہیں یہاں پہ ممبر پہ آنے کے بعد کچھ لوگ ہیں وہ جو کہنے لگتے ہیں کہ ذاکرین تو کوڑیوں کے بھاؤ جنت بانٹ رہے ہیں. کیا کہنے سنتے رہتے ہیں آپ ماشاءاللہ. میں ولایت تکوینی تک آنا چاہتا ہوں، اس لیے ایک خیمہ تیار کر رہا ہوں. لوگ ذاکرین ممبر پہ آ کے کوڑی کے بھاؤ جنت تقسیم کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے جنت بہت سستی ہے. ایک صاحب آئے ہمارے پاس، کہنے لگے کیا کرتا صاحب جنت بہت سستی ہے جو سب بانٹ دیتے ہیں ممبر سے. میں نے کہا سرکار میں کیوں بانٹوں گا، میری کیا بساط جو میں بانٹوں، جنت بہت مہنگی ہے. کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے اور یہاں سے بہت دور تک جائے. جنت بہت مہنگی ہے. کہا تو لوگ ذاکرین ممبر پہ بیٹھ کے یہ کیوں کہتے کہ مولا کے شیدائی ہو جاؤ، علی کے چاہنے والے ہو جاؤ، جنت بہت سستی ہے. تو میں نے کہا سرکار یہی تو سبب ہے، قیمتی ولایت علی ہے تبھی تو جنت سستی ہے. کاش کہ جملہ آپ تک پہنچا ہوتا جو میں نے کہہ دیا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. قیمت ولایت علی ہے تو جنت سستی ہے، اور اگر آپ کے پاس ولایت علی جیسی قیمت نہیں ہے تو جنت مہنگی ہے. اور ہماری اور آپ کی کیا بات ہے، اگر علی کا دیوانہ ہو، بولولے دانا ہو، زبیدہ کو 2 درہم میں جنت بیچ دے تو ہماری اور آپ کی کیا بساط ہے. لوگوں نے اس کے بعد بہت سارے ویڈیوز بنائے، میں وہاں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ ماشاءاللہ مرحوم کے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، ایصال ثواب ہو جائے. میں ولایت تکوینی تک آ رہا ہوں. یہ مجھے بتائیے، یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بس آخری بات ہے، مجھے بتائیں کہ ولایت کہتے کسے ہیں؟ جو ولایت آل محمد کے پاس ہے. اب تھوڑی دیر کی طرح میری طرف متوجہ ہو جائے، آخری بات میں یہ سمام. ولایت کہتے کسے ہیں؟ ولایت کا مفہوم کیا ہے؟ کیا وہ ولایت جو سب کے پاس ہے، جو چاہتا ہے وہ سمیٹ لیتا ہے؟ وکیل صاحب ماشاءاللہ بڑے کیسز ہوتے ہیں عدالت میں، تو بتائیے جب عدالت میں مدعی اور مدعا الیہ ہوگا تو ایک قاضی ہوگا، تو قاضی فیصلہ کرے گا. اب میں مدعی اور مدعا الیہ کی دونوں باتیں رکھ رہا ہوں. مجھے بتائیے کہ ولایت کیا ولایت تکوینی اور ولایت عامہ ایک ہے؟ ولایت تشریعی جو ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ولایت تکوینی اور ایک ہوتی ہے ولایت تشریعی. تشریعی الگ ہے، ولایت تکوینی اور ہے. اور آل محمد ولایت تکوینی کے بھی مالک ہیں، ولایت تشریعی کے بھی مالک ہیں. لیکن ایک بات آپ کے سامنے کلیئر کر دوں اور سیٹسفائی ہو کے جائیے گا، اس لیے کہ فرش اعضا شک کی نجاست نہیں یقین کی پاکیزگی عطا کرتا. تو میں آپ کو سیٹسفائی کر کے ہی بھیجنا چاہتا ہوں. ولایت جو آل محمد کے پاس ہے وہ کون سی ولایت ہے؟ آئیے رک جائیے. سلیمان جیسا نبی، سلیمان جیسا نبی جب اللہ نے انہیں حکومت دی تو کیا یہ بتائیے کیا پوری کائنات پر حکومت تھی تو کیا آسمانوں پر بھی تھی؟ نہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ محسوس کیجئے گا. جناب سلیمان جیسا نبی حکومت دی ہے، لیکن یہ بتائیے سلیمان نبی کو جو حکومت دی ہے وہ ایک حد تک ہے یا لامحدود ہے؟ اب اس سے آسان لفظ نہیں، حد ہے نا، اس کے کچھ حدود ہے نا کہ لامحدود ہے، جو چاہے وہ کریں. یعنی کائنات میں جن و انس پر حکومت دی ہے، چرند پرند پر حکومت دی ہے. جہاں کہہ دے پرندے آ جائیں، جہاں کہہ دے انسان آ جائیں، جنات آ جائیں، جیسے دعوت کی ہے جناب سلیمان نبی نے. میرے سرکار یہ بتائیے علی نے جو زکات میں مولا نے انگوٹھی دی رکوع میں، نہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ تک میری بات پہنچ جائے تو دعاؤں میں یاد رکھے گا. میں ولایت تکوینی سمجھا رہا ہوں کہ جو آل محمد کے پاس ولایت ہے قطعاً کسی کے پاس نہیں ہو سکتی، اور دلیل قابل قبول ہو تو دعاؤں میں یاد رکھے گا. میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ جو ولایت آل محمد کے پاس ہے کوئی اس کا مالک نہیں ہو سکتا. سلیمان جیسا نبی نہیں ہو سکتا تو ہما شما کی کوئی بساط نہیں. جو مولا کائنات میں زکات میں انگوٹھی دی ہے وہ انگوٹھی ہے کون سی؟ وہ کون سی انگوٹھی ہے؟ یہ سرکار وہی انگوٹھی ہے کہ جس انگوٹھی کو پہن کے جناب سلیمان حکومت کیا کرتے تھے. اور زکات کتنے حصوں پر واجب ہے؟ سر اٹھا کے سن لے سرکار. زکات واجب ہے، کتنا حصہ نکلتا ہے زکات کا؟ خمس کا تو ماشاءاللہ پتہ ہی ہوگا. زکات کا کتنا؟ 40واں حصہ. کتنا؟ یعنی 40واں حصہ جو آپ کا نکلے گا وہ زکات کا ہوگا. لیکن جب آپ مستطیع ہوں گے
جب آپ کا نصاب معین کیا جائے گا تو یہ شرعی مسائل ہے. 40واں حصہ، اور 40ویں حصے میں علی جو زکات میں دے رہے ہیں وہ انگوٹھی ہے. کاش کہ میری بات پہنچ جائے. جس انگوٹھی کو پہن کے سلیمان جیسا نبی حکومت کرتا ہے، اب ایک جملہ کہہ جاؤں 2 تک پہنچ جائے تو میرے پڑھنے کا مقصد حل ہو جائے. اب سمجھ میں آیا؟ اب سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان جیسے نبی کے پاس بھی علی کی حکومت کا 40واں حصہ ہوتا ہے تو حکومت کرتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد آواز بلند. ایک اس سے بہتر صلوات ارشاد فرماتے ہیں آپ حضرات. علی کی حکومت کا 40واں حصہ ولایت تکوینی. اور ختم ہو گئی میری گفتگو. غدیر کے میدان میں ہوا ہی یہی. اعلان ولایت علی بہت بعد میں ہے، بہت بعد میں. سب سے پہلے ارکان شریعت ہیں، اسلام پہنچایا جا رہا ہے. یہ رسول کی رسالتی زندگی کا آخری سجدہ ہے کہ اگر رسول نے نہ ادا کیا تو تمام نمازیں خارج کر دی جائیں گی. اس لیے کہ صاف صاف قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. قرآن کی آیت ہے، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. یہ بتائیے کہ اعلان ولایت علی حج کے بعد کیوں ہے، حج سے پہلے کیوں نہیں؟ بھئی آخری سوال ہے اور یہیں سے میں کربلا جانا چاہتا ہوں، خانہ کعبہ اور کربلا. اعلان ولایت علی حج کے بعد کیوں ہے؟ کانسیپٹ ہے نا اسلام کا. حج سے پہلے کیوں ہے؟ ابھی اہل سنت برادران میں کوئی آپ سے سوال کر لے کہ یہ بتائیے آج شیعہ حیدر کرار ہے اعلان ولایت علی سارے کام پہلے ہوئے تو اعلان ولایت علی بھی حج سے پہلے ہوتا، حج کے بعد کیوں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ ہے حکیم، نبی ہے حکیم امت. میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں. وہ ہے حکیم اور نبی اور امام کیا ہوتے ہیں؟ حکیم امت. سیاست نہیں کرتے، حکمت اور ہے، سیاست اور ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اس کے اوپر پوری علماء کی بحث ہے. حکمت اور ہے، سیاست اور ہے. اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا تھا جب بھاگ کے جا رہا تھا ابو لولو کو لوگ پکڑنے کے لیے بھاگے تو ایک قدم مولا پیچھے ہو گئے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے دیکھا بھاگتے ہوئے؟ کہا خدا کی قسم جب سے یہاں پہ کھڑا ہوں تب سے میں نے نہیں دیکھا. مولا کا ایک فقرہ تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا گیا، آج بھی چمک رہا ہے تاریخ کے ماتھے پہ علی کی بلاغت کا جھومر بن کے. مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے کہا سنو، اگر میں سیاست کے میدان میں ہوتا تو مجھ سے آگے کوئی نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تھے نہیں پہنچا میرا جملہ. مولا فرما رہے اگر میں ہوتا تو مجھ سے آگے کوئی نہ ہوتا. اس کا مطلب تھے نہیں. حکمت اور ہے، سیاست اور ہے. جیسے لوگ حکیم کہہ دیتے ہیں نا کہ حکیم کے پاس چلیں دوا لینے، سرکار حکیم اور ہوتے ہیں، طبیب اور ہوتے ہیں. طبابت اور ہے، حکمت اور ہے. جب آپ دیکھیں گے تب آپ کو سمجھنا ہے. بس آخری بات، حج سے پہلے کیوں نہیں ہے اعلان ولایت؟ حج کے بعد کیوں ہے؟ مائک بھی میں خود بنا ہوا ہوں ماشاءاللہ اور آپ تک بات پہنچا رہا ہوں، اسی لیے آواز بلند کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ سب تک بات پہنچ جائے. ایک صلوات بآواز بلند پڑھیے، یہ 2 منٹ کی بات ہے بس. اعلان ولایت علی حج کے بعد کیوں، حج سے پہلے کیوں نہیں؟ یہ آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ جب آپ حج بیت اللہ کے طواف کا مرتبہ سمجھیں گے. احادیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے ہیں. معصومین فرماتے ہیں جس نے حج بیت اللہ کر لیا اللہ اسے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ابھی دنیا میں پیدا ہوا ہو. ماشاءاللہ اگر یہ جملہ میرا آپ نے محفوظ کر لیا آگے دقت نہیں ہوگی مجھے. اگر یہ محفوظ ہو گیا، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے حج بیت اللہ کر لیا اللہ اسے ایسے پاک کر دیتا ہے نامہ اعمال میں ایک گناہ نہیں رہ جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حج سے فارغ ہو جاتا ہے وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں رہ جاتے. اب سمجھ میں آیا کہ اعلان ولایت علی حج سے پہلے کیوں نہیں؟ ارے کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے، تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیجیے گا. دیکھیں یہ آخری بات ہے، میں نے اپنی بات کو سمیٹا ہے. آپ ذرا لاجک کو سمجھیے کہ اسلام کا لاجک کیا ہے اور ولایت علی کی اہمیت کیا ہے. اعلان ولایت علی پہلے بھی ہو سکتا تھا لیکن جب ہم نے حدیثوں کا مطالعہ کیا تو پتا چلا کہ حج بیت اللہ کا ثواب یہ کہ جس نے حج کر لیا
وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی دنیا میں آیا ہو. اللہ نے کہا اے میرے رسول پہلے انہیں پاک کراؤ. کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے. اے میرے رسول پہلے انہیں پاک کراؤ. اچھا کون سے کبھی باقی ہے؟ وجہ کیا ہے پاک کرانے کی؟ کیا خالی اعلان ولایت علی کا؟ نہیں میرے سرکار، اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے. میں آج پردہ اٹھا کر جا رہا ہوں، کہیں پہ بھی یاد آ جائے تو گھر بیٹھی ماں کے لیے دعا فرما دیجیے گا. بھائی یہی میرے حق میں داد و تحسین کا نذرانہ ہوگا، بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب اعلان ولایت علی سے پہلے کہا کہ پاک کراؤ. میں کہوں گا یا رسول اللہ پاک کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ عجب نہیں کہ آواز غیبی آئے. بہت آرام سے زور سے سن لیجیے گا، بڑا عظیم نتیجہ دے کر جا رہا ہوں، مجلس تمام ہے. عزیزان محترم، عجب نہیں کہ آواز غیبی آئے اور مجھے جواب ملے. پاک اس لیے کروا رہے ہیں اعلان ولایت علی سے پہلے تاکہ کوئی غدیر کے میدان میں انکار ولایت علی کرے، آسمان سے پتھر آئے اور وہ مر جائے تو کوئی یہ کہہ کے نہ بھاگے یہ پہلے کے گناہوں کا صلہ تھا جو آ گیا. ہائے ہائے کاش کے بعد پہنچ جائے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. ایک اس سے بہتر صلوات کا مظاہرہ فرمایا حضرات. اب یہ خبر مدینے تک پہنچی، حارث کو پتا چلا تو حارث نے دعا کی. اچھا دیکھیے بد دعا جلدی قبول نہیں ہوتی ہے، بد دعا جلدی قبول نہیں ہوتی ہے. جناب نوح نے بھی بد دعا کی لیکن وہ فلائٹ ڈیلے ہو گئی. جی سرکار، اور نبیوں نے بھی بد دعائیں کی لیکن وہ جتنی بھی فلائٹس تھیں بد دعاؤں کی وہ سب ڈیلے ہو گئیں. کیا کہا؟ کشتی بناؤ، لوگوں کو بلاؤ. یہ ڈیلے ہی تو ہو رہی ہے، ڈیلے کی جا رہی ہے. یعنی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. ہائے میرے سرکار، بد دعا جلدی قبول نہیں ہوتی. لیکن حارث نے جیسے ہی اپنے لیے بد دعا کی، یہ وہ فلائٹ تھی جو ڈیلے نہیں ہوئی. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. فوراً پتھر آیا جیسے کن کی منزل میں، ادھر زبان سے بد دعا نکلی اور آسمان پہ پہنچی نہیں کہ پتھر آیا اور وہ بھوسا بھوسا ہو گیا. پتہ چلا انکار ولایت علی کر کے جب بد دعا اتنی جلدی قبول ہوتی ہے تو جو محب ہو علی کا اس کی دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. ساری باتیں ولایت علی میں پنہا ہیں. آپ کی نمازیں ولایت علی کی وجہ سے ہیں، آپ کے روزے، تمام اعمال شریعہ، تکالیف شریعہ جو آپ پر اللہ نے عائد کیے ہیں وہ سب قبول ہوں گے تو ولایت علی کی وجہ سے. جب کسوٹی نہیں ہوگی تو پرکھو گے کیسے کہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا ہے؟ علی کی ولایت کسوٹی ہے کہ جس پہ نماز جیسے سونے کو پرکھا جائے گا. سکہ ایک بھی ہوگا اگر کھرا ہوگا تو قیمت اللہ دے گا. ہائے مولا آپ کو سلامت رکھے. اگر سکہ کھرا ہوگا اور کسوٹی پہ کھرا اترا ایک بھی ہوگا تو آپ کو اللہ، ارے عقیدے کی ٹرین ہے، عقیدے کی ایک ٹرین ہے جس میں جنرل ڈبہ بھی ہے، جس میں سلیپر بھی ہے. توجہ ہے، نوجوان بیٹھے ان تک پہنچا رہا ہوں. عقیدے کی ایک ہی ٹرین ہے جس میں جنرل بھی ہے، سلیپر بھی ہے، تھرڈ کلاس بھی ہے، سیکنڈ کلاس بھی ہے، فرسٹ کلاس بھی ہے. سرکار جس کے پاس ریزرویشن نہیں ہے لیکن ٹکٹ ہے وہ جائے گا وہیں جہاں ٹرین جا رہی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کا کلاس الگ ہے. کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے. یہ الگ بات ہے کہ اس کا کلاس الگ ہے. وہ جنرل ڈبے میں بیٹھا ہے، جو جنرل میں بیٹھا ہے وہ بھی وہیں جائے گا جہاں فرسٹ کلاس والا جا رہا. لیکن یہی کہا جائے گا ہے تو جنرل ڈبے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ولایت علی کے ساتھ ایک رکعت بھی قبول ہو گئی، اے مولا آپ کو سلامت رکھیں، اور ایک سکہ بھی کھرا نکل گیا، آپ کو جنت میں تو واجب نہیں اوجب ہے جانا. یہ الگ بات ہے کہ سلمان کا گھر اور ہو، مسلمان کا گھر اور ہو. صلوات بر محمد و آل محمد آواز بلند. یعنی سب کے طبقے معین کیے ہیں جنت میں بھی. جیسے دوزخ میں طبقے ہیں ویسے ہی طبقات جنت میں بھی ہیں. کوئی کسی کے بازو میں ہوگا، کوئی کسی کا پڑوسی بنے گا. جیسے جناب موسیٰ، نبیوں کے حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں کہ بشارت ہوئی کہ تم جنت میں ان کے پڑوسی ہوگے. ایک کسائی بھی گزرا ہے جس کا واقعہ آپ لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے تو سنا ہوگا، نیو جنریشن میں اس لیے نہیں سنا ہوگا کہ
آج کل تو مجلسوں میں ادھر ادھر کی باتوں میں ہی ٹائم نکل جاتا ہے اور تاریخ پہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے. یہ میں اپنا مشاہدہ دیکھ کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. نوجوان ہوں تو نوجوانوں کا درد جانتا ہوں, اسی لیے آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اپنا عقیدہ بچا لیجئے, نسلیں بچ جائیں گی. اگر عقیدے میں کیڑے لگ گئے, جڑ خراب ہو گئی تو پھل کبھی اچھے نہیں ہوتے. اور جڑ ہے آپ کا عقیدہ. مرنے کے فوراً بعد عمل کا پرچہ نہیں ہے, عمل کے پرچے میں اور آپ کی موت میں ایک حد فاصل اللہ نے رکھا ہے. مرتے ہی ساتھ پوچھا جائے گا کہ تمہارا امام کون, مرتے ساتھ پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے. یعنی عقیدے کا پرچہ قبر میں پہنچتے ہی حل کرنا ہے. تو عقیدے کو پہلے مضبوط رکھیے. اگر عمل کا ایک بھی ثمرہ اچھا نکل آیا تو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. لیکن کوشش یہ رہے کہ عمل ترک نہ ہونے پائے, اس لیے کہ عمل اور عقیدہ لازم و ملزوم ہے. اگر عقیدہ نہ ہو تو عمل نہیں, عمل نہیں تو عقیدہ نہیں. اسی لیے ہر عقیدے کے ساتھ عمل کو واجب قرار دیا کہ عقیدہ توحید ہے تو نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, حج واجب ہے, زکات واجب ہے. عمل کرتے رہو تاکہ عقیدوں کی جڑوں تک پانی پہنچتا رہے. کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جاتی. عمل کرتے رہو تاکہ عقیدے کی جڑوں تک پانی پہنچتا رہے. لیکن عمل اچھا ہونا چاہیے, ولایت علی کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ممبر سے کوئی ذاکر پڑھے کہ علی ایک وقت میں 40 جگہ, آپ کو شک ہو جائے. نہیں, آپ نے, میں بھی محسوس کی عزیزان محترم, یہ شک کی بیماری غیروں میں کم ہو گئی ہے, اب اپنوں میں زیادہ بڑھ گئی ہے. آپ نے مجلس تمام ہو گئی, یہ سال ثواب جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا. شہزادی خلوص کا محل دیکھتی ہیں اور نیت کو دیکھتی ہیں کہ نیت کتنی پاک ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ شک و شبہات کی دنیا ہے. آپ نفس مطمئنہ کے علاقے کے پھول ہیں. آپ کو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے علاقے میں رہنا ہے. آپ دنیا کو مت دیکھیے, عقل مند کی دلیل ہے دنیا کو دیکھتا جاتا ہے, اپنے آپ کو بچاتا جاتا ہے. یہ ہے عقل مند کی دلیل. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹیلی ویژن پر اور بہت سی جگہوں پر یہ شک و شبہات کی ہی تو وجوہات ہیں کہ جس بنا پر باپ دادا کے زمانے سے, میں ایک اشارہ کروں گا, باپ دادا کے زمانے سے جو ائمہ معصومین علیہم السلام تھے وہ اب رضی اللہ ہو رہے ہیں. کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جاتی. جو میں کہنا چاہ رہا تھا, میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا, لیکن حقیقت یہی ہے کہ باپ دادا کے زمانے سے جو علیہ السلام چل رہے تھے, لیکن شک کے قبرستان نے ایسا انہیں اپنی طرف گھسیٹا کہ یقین کی پاکیزگی جانے لگی, شک کی نجاست آنے لگی. اور جو باپ دادا کے زمانے سے ہم اسلام لے کر آ رہے تھے, کیا آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ جاہل تھے؟ آیت اللہ بہلول کیا وہ پڑھے لکھے نہیں تھے؟ آیت اللہ مجلسی, آیت اللہ حائری, علامہ ہلی, شیخ توسی علیہ الرحمہ, شیخ صدوق, شہید اول, شہید رابع, شہید ثانی, یہ کیا عالم نہیں تھے؟ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ 2020 کے ہی ہیں. علم تو اب پروان چل رہا ہے, اب تک جو علم تھا وہ علم نہیں تھا. علم تو اب پروان چل رہا ہے. اب ہم بتائیں گے علیہ السلام غلط ہے, رضی اللہ صحیح ہے. یہ غلط ہے. آپ کو میں اس لیے متوجہ کر رہا ہوں, اگر باپ دادا کا سکھایا ہوا آپ اسٹڈی کیجئے. ضروری نہیں ہے کہ باپ دادا نے بتا دیا کہ وہ جنازہ جا رہا ہے تو دیکھ کے پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون. پیچھے سے کھڑے ہو کے کسی بچے سے پوچھ لیا گیا یہ بیٹا حدیث ہے کہ آیت, کب پتہ نہیں, ابا پڑھتے تھے. اس کو بھی اسلام نہیں کہتے. علماء کہتے ہیں کہ جس چیز کو بے معرفتی چیز کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, آپ نماز پڑھ لیں اس کی بھی معرفت ہو, ورنہ آپ کی بت پرستی کی نماز ہے, صرف ٹکر ہے, نماز نہیں ہے. میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں, تو پھر وہ نماز نہیں ہے, وہ روزہ نہیں ہے, حج نہیں, زکات نہیں ہے. آپ جس چیز کو فالو کر رہے ہیں اس کی اسٹڈی لازم ہے, پڑھنا ضروری ہے. تو اگر کوئی بہکا کے بھی جائے گا تو آپ کتابیں رکھ دیں گے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ معصومین یہ فرما رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. رضی اللہ ہو گئے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. میرے سرکار, ایک جملہ کہہ جاؤں, اگر آپ لاج رکھ لیجئے, پوری مجلس سمیٹ رہا ہوں, وکیل صاحب میں دعائیں چاہتا ہوں, ماشاءاللہ اتنے متدین افراد ہیں, ایک جملہ یہاں سے لے کے وہاں تک پہنچا رہا ہوں. شبروز صاحب دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
اب اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے. رضی اللہ اور علیہ السلام میں فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ رضی اللہ وہ ہوتے ہیں جو مسجد نبوی میں باہر سے آ کے نماز پڑھیں، وہ علیہ السلام ہوتے ہیں جن کے گھر میں ہی مسجد نبوی ہو. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. سرکار مسجد نبوی میں زہرا کا گھر نہیں ہے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں مسجد نبوی ہے. اگر مسلمان یہ سمجھ لیتا تو آج صرف ایک مسجد کے لیے نہیں آواز اٹھا رہا ہوتا، جنت البقیع کے لیے بھی آواز اٹھا رہا ہوتا. لیکن آج تک مسلمان یہ سمجھ رہا ہے مسجد نبوی میں زہرا کا گھر ہے. جی نہیں، بی بی زہرا کے گھر میں مسجد نبوی ہے. یہی وجہ تھی کہ جب اندر کا دروازہ بند کیا گیا تو علی کے لیے بند نہیں ہوا. اس سے بڑی دلیل نہیں ہے. اندر کا دروازہ جب بند کیا گیا تو علی کے لیے بند نہیں ہوا. صدر دروازہ سب کے لیے کھلا تھا، لیکن اندر کا دروازہ صرف علی مرتضیٰ کے لیے کھلا تھا. لیکن بی بی جب گھر سے نکل کے اپنا حق طلب کر کے گئی ہیں تو وہ چھوٹے دروازے سے نہیں گئی تھی، صدر دروازے سے گئی تھی، تاکہ کل کا مورخ یہ نہ لکھ دے کہ ہم تو دیکھ ہی نہیں پائے کہ بی بی کہاں سے گئی. ارباب اعزا، یہ ہے آل محمد کا گھرانہ. اور اس کووڈ-19 کے ہولناک ماحول میں آپ مجلس اعزا منعقد کر رہے ہیں. شہزادی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. مرحوم کے درجات پروردگار بحق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام عالی فرمائے اور جبار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. عزیزان محترم، اس ماحول میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آئے نہ آئے لیکن جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر چھوڑ کے ایک شکستہ پہلو بی بی ضرور مجلس میں آتی. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. یہی ولایت ہے کہ جسے بچانے کے لیے شہزادی نے اپنا گھر لٹا دیا. یہی ولایت علی ہے کہ جسے بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں مولا حسین نے اپنا گھر بار لٹا دیا. آپ محسوس کریں، ایام ازا کا موسم قریب ہے، فصل ازا قریب ہے. نہ جانے کتنے ایسے ہوتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ جانے کتنے ایسے. اب یہ حالات ہیں نا، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، لوگ بہت سارے خوددار ہیں جو بتاتے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. وہ خودداری کی چادر اوڑے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے فاقے ہو رہے ہیں گھروں میں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جا کے دیکھیں کہ ان کے گھر میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اس لیے کہ خوددار آپ سے آ کے نہیں کہے گا کہ ہمارے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، ہمارے بچے بھوکے سو رہے ہیں. نہیں، یہ ہماری ذمہ داری. اللہ نے جنہیں دولت دی ہے ان کا امتحان ہو رہا ہے اس میں کہ کون دولت مند ہے جو فقراء کی مدد کرتا ہے اور فقراء کو دیکھتا ہے. ایک ہاتھ سے دیجیے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. خدا کی قسم ایک جملہ کہنا چاہوں گا، یہ خودداری کی چادر ہے. اور میں نے عام دنوں میں دیکھا ہے کہ جن کے گھروں میں فاقے ہوتے تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ غریب ماں کے غریب بیٹے کا فرش ازا گھر میں ضرور بچھے. احساسات کی کائنات کا نام مصائب ہے. اگر آپ محسوس کر لیں تو روتے ہوئے اپنے گھروں کو جائیں گے. ارباب اعزا، عام دنوں میں جب آپ کے پاس نہیں، یعنی جو عام لوگوں کے پاس پیسے ہوا کرتے تھے، اس دور میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں فاقے ہوتے تھے. اب تو اللہ کی مالک ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے جو بتاتے نہیں ہیں. بس وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بچے فاقے سے سو جائیں، لیکن بی بی زہرا کے لال کا فرش ازا ضرور بچھنا چاہیے. فصل ازا قریب ہے، ادھر محرم کا چاند فلک پہ نمودار ہوگا. آپ کی آنکھیں جب ازا کے چاند کو دیکھیں گی تو عجب نہیں کہ آپ کو کربلا کا میدان نظر آ جائے. کہیں پہ قاسم کا لاشا تقسیم ہو رہا ہے، کہیں علی اکبر کے سینے سے برچھی کی یعنی ایک ضعیف باپ کھینچ رہا ہے، اور کہیں 6 مہینے کے علی اصغر کا جنازہ لے کے مولا حسین اپنی آغوش میں کھڑے ہوئے ہیں. 28 رجب المرجب کو یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا ہے اور ابھی بھی سفر میں ہے. 2 محرم کو وارد کربلا ہوگا. ٹھہر کے ایک روایت کا فقرہ سنیے اور مجلس تمام ہے. اور یہی ایصال ثواب ہے، یہی معال مجلس ہے. اگر 2 آنسو کے قطرے شہزادی کے رومال میں چلے گئے تو یہ آپ کی شفاعت کی ضمانت بن جائیں گے. ارباب اعزا، 28 رجب المرجب کو یہ قافلہ مدینے سے چلا ہے. ہماریاں سجائی جا رہی ہیں، سواری سجائی جا رہی ہے، لیکن ایک بیوی ہے جو کسی سے کچھ نہیں کہتی. کبھی پھوپھی اماں کا چہرہ دیکھتی ہے، کبھی اماں رباب کا چہرہ دیکھتی ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں جناب صغرا سلام اللہ علیہا کی بات کر رہا ہوں. جناب صغرا ہے، کسی سے سوال نہیں کرتی.
لیکن ایک لمحہ وہ آیا جب قافلہ جانے کا وقت قریب آیا تو ایک مرتبہ سب جناب صغرا سے رخصت طلب کر کے جانے لگے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، علماء سے ہم نے سنا کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے ہیں آخری رخصت کے لیے جناب صغرا کی خدمت میں تو جانے لگے تو کیا دیکھا کہ خیمے کے دروازے پر 18 برس کی کڑیل جوانی سر جھکا کے کھڑی ہے. اکبر جیسا بھائی نہیں، صغرا جیسی بہن نہیں. اللہ جانے کہ محبت کا کیا عالم رہا ہوگا. ایک بھائی کو بہن سے کتنی محبت ہے، ایک بہن کو بھائی سے کتنی محبت ہے. یہ تو ایک بھائی سے پوچھئے یا بہن سے پوچھئے. لیکن جہاں بہن صغرا جیسی ہو اور بھائی علی اکبر جیسا ہو، جناب امام حسین نے علی اکبر کو سر جھکائے ہوئے دیکھا تو کہا اکبر بہن سے رخصت طلب نہیں کرو گے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے 18 برس کے کڑیل جوان علی اکبر نے کہا بابا جان رخصت طلب تو کرنی ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی کہ صغرا سے میں آخری رخصت طلب کروں. مولا آپ کو سلامت رکھیں، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. ارباب ازا مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دلاسا دیا. جناب علی اکبر آئے اور آ کے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، کوئی سوال نہیں کیا. جناب صغرا نے کہا بھیا جاتے ہو تو چلے جاؤ، بس بہن کے ایک سوال کا جواب دیتے جاؤ. جناب علی اکبر نے کہا بہنا کون سا سوال؟ جناب صغرا نے کہا بھیا جا تو رہے ہو، یہ بتاتے جاؤ ایک بہن کو کس کے سہارے چھوڑے جا رہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. ارباب ازا ایک فقرے کے لیے میں یہاں تک آیا ہوں، یہ روایت کا ایک فقرہ سنیے گا اور قیامت کا فقرہ ہے. یہ قافلہ جانے لگا، علامہ پڑھتے تھے 4 میل کا فاصلہ تھا کہ جہاں تک جناب صغرا ننگے پاؤں قافلے کے پیچھے پیچھے آئی ہیں. 4 اللہ اکبر. پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، لیکن ذرا آپ محسوس کیجئے 4 میل تک علالت کی چادر اوڑھے ہوئے جناب صغرا قافلے کے پیچھے پیچھے ننگے پاؤں خاک اڑاتی ہوئی آ رہی ہیں. ایک مرتبہ مولا عباس نے ایک ندا بلند کی اور کہا قافلہ روکا جائے. مولا امام حسین نے کہا بھیا عباس قافلہ روکنے کا سبب؟ کہا ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے ہماری اور آپ کی بیمار صغرا قافلے کے پیچھے پیچھے خاک اڑاتی ہوئی چلی آ رہی ہیں. اور باب ازا قافلہ روکا گیا. سب کے ذہن میں یہ بات تھی کہ صغرا ہماری سواری کے قریب آئیں گی، لیکن علماء سے ہم نے سنا ہے، ہمارے استاد محترم پڑھا کرتے تھے یہ روایت کا قیامت کا فقرہ کہ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے قریب صغرا آئیں گی، لیکن صغرا کسی کے قریب نہیں گئی بلکہ 18 برس کی کڑیل جوانی یعنی شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر جس گھوڑے پر سوار تھے اپنے بھیا کی سواری کے قریب گئی اور جانے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بھیا جا تو رہے ہو لیکن ایک آخری خواہش ہے بہن کی، وہ پوری کرتے جاؤ. بھیا علی اکبر ایک خواہش ہے وہ پوری کرتے جاؤ. جناب علی اکبر نے کہا بہنا کون سی خواہش ہے؟ جناب صغرا نے کہا بھیا ایک مرتبہ اپنی سواری سے اتر کے زمین پر آ جاؤ. قیامت کا فقرہ محسوس کیجئے، مجلس امام ہے. جناب صغرا نے یہ کہا، جناب علی اکبر سواری سے نیچے اترے، جیسے ہی قدم زمین پہ پڑے جناب صغرا نے کہا بھیا اب اپنی سواری پہ واپس چلے جاؤ. علی اکبر نے کہا بہنا یہ کون سا عمل انجام دے رہی تھی؟ جناب صغرا نے کہا بھیا جا تو رہے ہو، ارے بہن کس کے سہارے جیے گی؟ تیرے قدموں کے نشان لے رہی تھی، جب تک لوٹ کے نہیں آتے یہ بیمار بہن انہی نشانوں کو دیکھ کے اپنی زندگی بسر کرے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. پروردگارہ تجھ کو رجل فقیہ حبیب نے مظاہر کا واسطہ ہمارے فقہا مراجع کرام علماء حقہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ علماء سو اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرما، ورنہ ان کے شر سے ہماری قوم کی ہر فرد کو محفوظ فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما. ولایت حلال مشکلات فلک جناب عزت مآب ابو تراب مولائے غدیر جناب امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف تحریک چلانے والوں کو صف ہستی سے نیست و نابود فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما. 1000 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے پروردگارہ لبنان میں بیروت میں جتنے بھی مومنین ہیں اور مولا کے چاہنے والے ہیں عزادار ہیں ان سب کی پروردگار حفاظت فرما. ایران میں، سیریا میں، پاکستان میں جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں، ہندوستان میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں لے لے. پروردگار 1000 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ جس مرحوم کے اصحال ثواب کی مجلس ہے پروردگار ان کے درجات میں مزید اضافہ فرما اور ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر
मरहूम व मकफूर मोहतरम अफरोज़ जैदी साहब इब्ने जाहिद अली जैदी साहब की रूह को इसाल फरमा दें बवसीले चाहदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। है ख़ैमे में ये शाह है वाला कनोहा, बहन लाश अकबर पे चादर उड़ा दो, नमा देख पाए गी जख्मी कलेजा, बहन लाश अकबर पे चादर उड़ा दो, लाश अकबर पे चादर उड़ा दो, बहन लाश अकबर पे चादर उड़ा दो, बहन लाश अकबर पे चादर उड़ा दो, बहन लाश अकबर पे चादर उड़ा दो। लगी है इसे बद नजर नैनवा में, है उलझी हुई जुल्फ़ुखा के बला में, लगी है इसे बद नजर नैनवा में, है उलझी हुई जुल्फ़ुखा के बला में, ये गेसू संवर पाएंगे अब कभी ना, लाश अकबर पे चादर उड़ा दो, बहन लाश अकबर पे चादर उड़ा दो, अजल इसकी गुर्बत पे महवे बुका है, मुसलसल जिगर से लहू बह रहा है, अजल इसकी गुर्बत पे महवे बुका है, मुसलसल जिगर से लहू बह रहा है, लगा है सरे दश्त सीने पे नेज़ा, लाश अकबर पे चादर उड़ा दो, बहन लाश अकबर पे चादर उड़ा दो। ए ख्वाहर तू कितने भी आंसू बहा ले, न खोलेगा आँखें न देगा दिलासे, ए ख्वाहर तू कितने भी आंसू बहा ले, न खोलेगा आँखें न देगा दिलासे, के अकबर हमेशा हमेशा को सोया, लाश अकबर पे चादर उड़ा दो, बहन लाश अकबर पे चादर उड़ा दो, बहन मौत ने इस पे साया किया है, सीना ने खामोश इस तरह कर दिया है, बहन मौत ने इस पे साया किया है, सीना ने खामोश इस तरह कर दिया है, कभी अब न बोलेगा अकबर हमारा, लाश अकबर पे चादर उड़ा दो, बहन लाश अकबर पे चादर उड़ा दो, सरे फर्क सहरा नमा देख पाई, हुई खाक 18 बरस की कमाई, सरे फर्क सहरा नमा देख पाई, हुई खाक 18 बरस की कमाई, सितारा गरीबुल वतन का सहारा, लाश अकबर पे चादर उड़ा दो, बहन लाश अकबर पे चादर उड़ा दो, है महवे दुआ माँ
مسلح پہ بیٹھی اسے کب خبر ٹوٹی سینے میں برچھی ہے محوے دعا ماں مسلح پہ بیٹھی اسے کب خبر ٹوٹی سینے میں برچھی میرا لاڈلا خاک کو خون میں نہایا اکبر پہ چادر اڑا دو بہن لاش اکبر پہ چادر اڑا دو گیا نور آنکھوں کا چھائی اداسی یہ فوج ستم ہے میرے خون کی پیاسی گیا نور آنکھوں کا چھائی اداسی یہ فوج ستم ہے میرے خون کی پیاسی میں ہوتا ہوں معقل کی جانب روانہ لاش اکبر پہ چادر اڑا دو بہن لاش اکبر پہ چادر اڑا دو ہے لال اور محسن یہ کہتے تھے سرور پھٹا جا رہا ہے میرا دل خواہر ہے لال اور محسن یہ کہتے تھے سرور پھٹا جا رہا ہے میرا دل خواہر نہیں دیکھا جاتا ہے زخمی کلے